اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سبق میں ہم نے جو سب سے پہلا نقطہ آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا وہ حروف ہجا کے بارے میں تھا، جن کو حروف تہجی بھی کہتے ہیں، اور ظاہر ہے جو بھی زبان آپ شروع کریں گے تو ابتدا میں حروف تہجی کا یاد کرنا ضروری ہے۔ پھر ہم نے بیان کیا کہ حرکات کی کتنی قسمیں ہیں، جو کہ 3 قسم کے حرکات ہوتے تھے، ضمہ تھا، فتحہ تھا اور کسرہ تھا۔ جس حرف کے اوپر ضمہ آ جائے ان کو مضموم کہتے ہیں، جس حرف کے اوپر فتحہ آ جائے ان کو مفتوح کہتے ہیں، اور جس حرف کے نیچے کسرہ آ جائے اس کو مکسور کہتے ہیں۔ پھر ہم نے عرض کیا کہ حروف کی 2 قسمیں ہیں، یا حروف متحرکہ ہوتے ہیں کہ جن کے اوپر ضمہ یا فتحہ ہو یا جس کے نیچے کسرہ ہو، ایسے حرف کو متحرک کہتے ہیں اور ایسے حروف کو متحرکہ کہتے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں ہم نے بیان کیا کہ جس حرف کے اوپر یہ حرکات ثلاثہ میں سے، یعنی ان 3 حرکات میں سے اس کے اوپر فتحہ اور ضمہ نہ ہو اور اس کے نیچے کسرہ نہ ہو، ان حروف کو حروف ساکنہ کہتے ہیں، اور خود اس علامت کو، جو ساکن کی علامت ہے، ان کو سکون کہتے ہیں۔ اگلا نقطہ جو ہم نے بیان کیا تھا وہ ضوابط کے بارے میں تھا، اور ضوابط شد، مد، حمزہ وصلی اور حمزہ قطعی، یہ ہم نے بیان کیے تھے۔ اور آخری نقطہ جو تھا وہ تنوین کے بارے میں تھا کہ تنوین کس کو کہتے ہیں، اور تنوین کی 3 قسمیں ہیں، جس میں سے پہلے تنوین رفعی ہے، اور جس اسم کے اوپر یہ تنوین رفعی آ جائے اس کو مرفوع کہتے ہیں، اور جس اسم کے اوپر، یعنی دوسری قسم تنوین نصب ہے، اور جس اسم کے اوپر یہ تنوین نصب آ جائے ان کو منصوب کہتے ہیں، اس اسم کو منصوب کہتے ہیں۔ اور تیسری قسم تنوین جری، جس اسم کے نیچے یہ تنوین جر آ جائے اس اسم کو مجرور کہتے ہیں۔ آج مزید کچھ نکات آپ کی خدمت میں بیان کروں۔ دیکھیں، کوئی بھی زبان جب آپ شروع کرتے ہیں، اور زبان کی جب شروعات ہوتی ہے تو وہ لفظ سے ہوتی ہے، اور لفظ کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ آواز جو منہ سے نکلے۔ منہ سے آواز نکلے گی تو ظاہر ہے کہ زبان جو ہے وہ وجود میں آئے گی، اور یہ لفظ جو منہ سے نکل رہا ہے، ظاہر ہے کہ اس لفظ کا یا تو کوئی معنی ہوگا، یعنی جو آپ کہہ رہے ہیں اس کا کوئی خارج میں کوئی وجود بھی اس کی ہوگی، یا پھر جو لفظ آپ کے منہ سے نکل رہا ہے اس کا کوئی معنی نہیں ہوگا، یعنی اس کا کوئی وجود خارجی نہیں ہوگا۔ جس لفظ کا کوئی معنی ہو اس کو موضوع کہتے ہیں، اور جس لفظ کا کوئی معنی نہ ہو اس کو محمل کہتے ہیں۔ موضوع جیسے آپ کی زبان سے نکلا کہ زیدن، تو ظاہر زید جو ہے خارج میں اس کا ایک وجود ہے، ایک شخص ہے جس کا نام زید ہے۔ لیکن اگر آپ کہتے ہیں دیز، تو دیز کا کوئی وجود نہیں ہے۔ ہم اردو زبان میں بھی کہتے ہیں پانی وانی، پانی کا وجود ہے، معنی ہے اس پانی لفظ کا، لیکن وانی کا کوئی وجود نہیں ہے اور اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا۔ محمل کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا کیونکہ محمل کا کوئی معنی ہی نہیں، لیکن ہاں موضوع کی 2 قسمیں ہیں، ایک مفرد جس کو کلمہ بھی کہتے ہیں، اور دوسری چیز جو ہے، دوسری قسم موضوع کی ہے مرکب۔ کلمے کی کیا تعریف ہے؟ یعنی مفرد اور کلمہ ایک ہی چیز ہے، اس کی کیا تعریف ہے؟ کلمہ مفرد لفظ کو کہتے ہیں جو کسی معنی پر دلالت کرے،
یعنی جو کچھ کلمہ اسی کو کہتے ہیں کہ جس چیز کا کوئی معنی بھی ہو. جیسے آپ کہتے ہیں زیدن، زید ایک شخص کا نام ہے، یا آپ نے کہا ضربہ، اسے ایک شخص نے مارا، ظاہر ہے اس کا معنی بھی ہے کسی شخص نے مارا ہوگا. یا کہتے ہیں من حرف ہے. تو کلمہ جو ہے اس چیز کو کہتے ہیں، اس لفظ کو کہتے ہیں کہ جس کا کوئی معنی ہو، اور اس کے مقابلے میں جو دوسری قسم ہے موضوع کی وہ ہے مرکب. کلمہ ایک لفظ ہوتا ہے، مرکب جو ہے وہ دو لفظ ہوتے ہیں، دو بھی ہو سکتے ہیں، دو سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. مرکب کی کیا تعریف ہے؟ مرکب وہ موضوع ہے جو دو یا دو سے زیادہ کلموں سے مل کر بنا ہو. جیسے مثال کے طور آپ کہتے ہیں ذہب زیدن، زید گیا. زید گیا کہ اس میں جو ہے اس موضوع میں دو کلمے، ایک ذہبہ یعنی وہ گیا، ایک زید، دو کلمے. یا آپ نے کہا ایت بالماء، پانی لیا، تو اس میں بھی دو لفظ ہے، ایک ایت ہے اور ایک جو ہے وہ ماء ہے، پانی. مفرد یا کلمے کی تین قسمیں ہوتی ہیں. یا کلمہ جو ہے وہ اسم ہوگا، جیسے مثال کے طور پہ زید، زیدن، زید اسم ہے. اور اسم کی تعریف بھی آپ کو آتی ہے کہ اسم کسی شخص، چیز یا جگہ کے نام کو کہتے ہیں، کسی شخص، چیز یا جگہ کے نام کو. تو زید ظاہر ہے کہ اسم ہے. دوسری قسم کلمہ کی ہے فعل. فعل زمانے کو کہتے ہیں. اب زمانہ ماضی کا بھی ہو سکتا ہے اور مضارع کا بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی زمانہ ہے، کوئی ایسا کام جو کسی زمانے میں ہوا ہو. فعل کا ذات خود معنی جو ہے وہ کام کا ہے، کوئی کام جو کسی زمانے میں انجام ہوا ہو. جیسے ضربہ، اسے ایک شخص نے مارا. اور تیسری قسم جو کلمہ کی ہے وہ ہے حرف. حرف یعنی حرف کا ذات خود معنی نہیں ہوتا کوئی خاص معنی، لیکن جب یہ جملے میں آتا ہے وہاں پر یہ معنی پیدا کر لیتا ہے. اب ہم ایک ایک کی طرف آتے ہیں. سب سے کلمے کی پس تین قسمیں ہو گئی، یا اسم ہو گیا، یا فعل ہو گیا، یا حرف. اسم کی بہت ساری تقسیمات ہیں، اس میں سے کچھ میں بیان کر دوں. اسم کی ایک تقسیم عدد کے لحاظ سے ہوتی ہے. اردو میں دیکھیں، اردو میں جو ہے یا واحد ہوتا ہے، مفرد ہوتا ہے، یا جمع. ایک ہو تو مفرد، دو ہو یا دو سے زیادہ تو جمع. لیکن عربی میں ایسا نہیں ہے. عربی میں تین ہے. ایک ہو تو واحد کہتے ہیں، دو ہو تو تثنیہ کہتے ہیں، اور جب دو سے زیادہ ہو جائے، تین یا تین سے زیادہ ہو جائے، تین یا تین سے زیادہ ہو جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ جمع کہتے ہیں، جمع. تو عدد کے اعتبار سے اسم کی تین قسمیں ہیں. یا واحد ہوگا جیسے طالبن یعنی ایک طالب علم، یا تثنیہ ہوگا طالبان یعنی دو طالب علم. یا اور یہ بھی بعد میں انشاءاللہ بتائیں گے کہ تثنیہ کس طرح بنایا جاتا ہے. آخر میں اس کے الف اور نون مکسور آ جاتے ہیں، طالبان. یہ انشاءاللہ پڑھیں گے. اور تیسری چیز جو ہے وہ ہے جمع. جیسے طالب کی جمع کیا ہے؟ طلابن، بہت سارے طالب علم. تو اسم کی عدد کے اعتبار سے تین قسمیں ہو گئی، واحد، تثنیہ اور جمع. اسم کی ایک اور تقسیم ہوتی ہے جنس کے اعتبار سے. جنس کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ہیں. یا جو ہے اسم مذکر ہوگا، جیسے طالبن مذکر ہے، ایک لڑکا ہے طالب علم. یا مؤنث ہے، آپ مثلا کہو کہ گرل اسٹوڈنٹ مثلا، یعنی طالبہ، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ طالبتن. یہاں ایک نقطہ میں مزید بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ عربی زبان میں مؤنث اور مذکر آپ کس طریقے سے ایک چیز کو تشخیص دے سکتے ہیں کہ یہ مؤنث ہے. اگر کسی اسم کے آخر میں یہ تین علامتیں ہو تو آپ کہہ سکتے ہو کہ غالباً یہ مؤنث اسم ہے.
نمبر 1، تائے مدورہ، جو گول تا جس کو کہتے ہیں، وہ اگر کسی اسم کے آخر میں ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مؤنث اسم ہے. جیسے طالبتن، طالبتن کے آخر میں گول تا ہے، تائے مدورہ کہتے ہیں اس کو، تو یہ کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ یہ مؤنث اسم ہے. یا الف ممدودہ، الف ممدودہ اس کو کہتے ہیں کہ آخر میں حمزہ سے پہلے الف، یعنی الف اور حمزہ آ جائیں تو اس کو کہتے ہیں الف ممدودہ. الف ممدودہ جس اسم کے آخر میں آ جائے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مؤنث ہے. جیسے حمیرہ، حمیرہ، حمیرہ کا معنی ہوتا ہے کوئی ریڈ کلر کی خاتون یا جس کے بال وغیرہ ریڈ کلر کے ہو، حمیرہ کہتے ہیں. اور تیسری چیز ہے الف مقصورہ. الف مقصورہ، الف مقصورہ کس کو کہتے ہیں؟ الف مقصورہ جو عربی زبان میں یا ہوتی ہے اور یا کے اوپر ایک کھڑا زبر ہوتا ہے، اس کو الف مقصورہ کہتے ہیں. جس اسم کے آخر میں یا آ جائے تو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسم جو ہے وہ کیا ہے؟ مؤنث ہے. لیکن بس اوقات خلاف قاعدہ بھی ہوتا ہے. جیسے مثال الف مقصورہ کی مثال موسیٰ، موسیٰ ایک آدمی کا نام ہے، عیسیٰ ایک آدمی کا نام ہے، تو وہ مؤنث تو نہیں ہے لیکن غالباً یہ چیزیں ایسی ہوتی ہے، خلاف قاعدہ بھی آ سکتا ہے. تو یہ میں نے آپ کی خدمت میں مؤنث کے علامات بیان کیے. اسم کی ایک اور تقسیم بھی کی جا سکتی ہے تعریف اور تنکیر کے اعتبار سے، یعنی معرفہ اور نکرہ کے اعتبار سے. اسم یا تو معرفہ ہوگا یا نکرہ ہوگا. معرفہ کی کیا تعریف ہے؟ معرفہ کی تعریف یہ ہے کہ وہ اسم جو کسی مشخص انسان، جس شخص کو آپ جانتے ہو، کسی انسان، جگہ یا چیز پر دلالت کرے، چیز پر دلالت کرے، اس کو معرفہ کہتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ زیدن، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے محلے میں ایک آدمی ہے جس کا نام زید ہے. یا کہتے ہو لندنو، بھئی مشخص ہے یہ بھی کہ برطانیہ کا کیپیٹل جو ہے وہ لندن ہے. یا کہتے ہو الکتاب، کتاب. یہاں پر یہ جو الف لام ہے کتاب کے اوپر، یہ الف لام تعریف ہے. اگر خود الف لام کے بغیر کتابن ہوتا تو وہاں پر یہ پھر نکرہ ہو جاتا، لیکن چونکہ الف لام داخل ہے اس کے اوپر تو یہ بھی معرفہ ہی ہے. دوسری چیز جو ہے وہ نکرہ ہے. نکرہ کس اسم کو کہتے ہیں؟ نکرہ وہ اسم جو کسی غیر مشخص انسان، ایک ایسے انسان ہے جس کو آپ نہیں جانتے، جگہ یا چیز پر دلالت کرے. جیسے مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں رجلن، آدمی. کون سا آدمی بھائی؟ کہاں کا آدمی؟ کہتے ہو بلدن، یعنی ملک. کون سا ملک؟ افریقہ کا ملک ہے، امریکہ کا ملک ہے، ایشین ملک ہے، کوئی اندازہ نہیں، یہ نکرہ ہے. یا کہتے ہو کتابن، الف لام کے بغیر، تو کتابن کون سی کتاب؟ یعنی جب آپ ایک دفعہ کہتے ہیں الکتاب، یعنی ایک خاص مشخص کتاب ہے جو آپ کی منظور ہے، مقصود ہے. لیکن جب آپ کہتے ہو کتابن، کتاب کون سی کتاب؟ فزکس کی کتاب، میتھس کی کتاب، عربی کی کتاب، کون سی کتاب؟ تو یہ اسم کی اس طریقے سے تقسیم ہوتی ہے. کلمہ کی دوسری قسم جو ہے وہ فعل ہے. فعل کی بھی دو قسمیں ہیں. یا فعل ماضی ہوگا. فعل ماضی کس کو کہتے ہیں؟ جو گزشتہ زمانے پر دلالت کرے. ویسے فعل کا اپنا ذاتی معنی تو کام ہے، لیکن وہ کام جو کسی زمانے میں انجام ہوا ہو. فعل ماضی جو گزشتہ زمانے پر دلالت کرے. جیسے آپ کہتے ہیں ضربہ، اس ایک شخص نے مارا یعنی زمانے گزشتہ میں مارا. دوسرا جو ہے وہ ہے فعل مضارع. فعل مضارع جو ہے عربی زبان میں اس کے دو معنی ہوتے ہیں. یہ زمانے حال پر بھی دلالت کرے گا اور آئندہ آنے والے زمانے کے اوپر بھی دلالت کرے گا. وہ آپ پھر قرینے سے سمجھیں گے کہ بھئی یہاں پر کون سا زمانہ ہے. لیکن یہ مضارع کا صیغہ جو ہے یہ دونوں ہی زمانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں یضربہ، وہ مارتا ہے یا مارے گا. مارتا ہے یعنی حال میں مارتا ہے، یا مارے گا. تو اس کے فعل کی یہی دو قسمیں ہوتی ہیں عربی زبان میں. باقی جو چیزیں ہیں وہ پھر اس کے فروعات ہیں، ان کے اقسام ہیں، وہ انشاءاللہ پڑھیں گے ہم.
اور کلمہ کی تیسری قسم ہے حرف. حرف کس کو کہتے ہیں؟ حرف ہم نے عرض کیا تھا کہ خود ذات خود اس کا کوئی خاص معنی نہیں ہوتا، لیکن جب جملے میں آ جاتا ہے تو وہاں پہ اس کا معنی بھی پیدا ہو جاتا ہے. حرف دو طرح کے ہوتے ہیں، یا حرف عامل ہوتا ہے، ایسا حرف جو عمل کرتا ہے. عمل سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہ حروف جو کلمے یا جملے پر اعراب کے لحاظ سے تبدیلی وارد کرتے ہیں. اعراب یعنی حرکات اس کے چینج کرتے ہیں. یہ حرف آیا تو کلمے کا اعراب چینج ہو گیا، حرف آیا جملے کا اعراب چینج کر دیا. جیسے حروف جارہ ہے، بہت سارے حروف ہے، انشاءاللہ جب وقت ہوگا تو پھر پڑھیں گے. میں یہاں مثال کے طور پہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کچھ ایسے حروف ہوتے ہیں کہ جو اسم کے اعراب کو چینج کر دیتے ہیں. جیسے مثلا ہم مثال دیتے ہیں، حرف جارہ ہے با. حرف جارہ ہے با. با اگر کسی اسم پر داخل ہو جائے تو اس کی حالت کو چینج کر دیتا ہے اعراب کے لحاظ سے. جیسے کہتے ہیں مررت بزیدن، میں زید کے ساتھ گزرا. اب یہ جو بے زیدن ہو گیا، اصل میں تو تھا زیدن، تھا زیدن، لیکن جب با اس کے اوپر داخل ہوا تو ہو گیا بے زیدن، مجرور کر دیا، مرفوع سے مجرور کر دیا. یہ اسی با نے کر دیا ہے. یا ان ناصبہ. ان ناصبہ جو نصب دیتا ہے فعل مضارع کو، ویسے اصل صیغہ ہے یضربو، یعنی وہ مارتا ہے، لیکن جب ان داخل ہوا تو ان یضربہ مرفوع سے منصوب کر دیا. سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس قسم کے ان سب حروف کو حروف عامل کہتے ہیں، یعنی عمل کرنے والے ہوتے ہیں یہ. اور اس کے حرف کی دوسری قسم ہے حروف غیر عامل. وہ حروف جو عمل نہیں کرتے، آتے ہیں، معنی بھی ہے اس کا، لیکن خود اعراب کے اعتبار سے عمل نہیں کرتے، اعراب کو چینج نہیں کرتے، حرکت اس کی چینج نہیں ہوتی. وہ حروف جو کلمے یا جملے پر اعراب کے لحاظ سے تبدیلی وارد نہیں کرتے. جیسے مثال کے طور پہ ال تعریف جو ہم نے ابھی پڑھا. ال تعریف یعنی معرفے والا ال. یہ جب کسی حرف پر داخل ہو، یہ حرف جب کسی اسم پر داخل ہو جائے تو اس کے اعراب کے اعتبار سے اس میں کوئی چینجنگ نہیں لاتا. جیسے مثلا قلمون سے القلمو، وہاں پر بھی قلمون تھا اور یہاں پر بھی قلم، کوئی چینجنگ نہیں آئی. اعراب قلمن نہیں ہوا، قلمن نہیں ہوا. ٹھیک ہے. اور دوسرے ہے واو عطف. واو عطف اس کو کہتے ہیں، جیسے مثلا مثال کے طور پر کہتے ہیں ذهبت مع زید و حامد، میں زید اور حامد کے ساتھ گیا. یہ واو جو زیدن و حامدن میں آیا ہے، اس واو نے ان کے اعراب کو چینج نہیں کیا. تو یہ ایسے حروف جو ہوتے ہیں ان کو حروف غیر عامل کہتے ہیں، یہ عمل نہیں کرتے. اور ایک نقطہ مزید کہ اب ہم نے یہاں پڑھ لیا تھے تو مفرد کی اقسام اور یہ چیزیں ہم پڑھ رہے تھے. اب مرکب کی بات ہم کریں تو مرکب کی دو قسمیں ہیں. مرکب کی دو قسمیں ہیں. ایک ہوتا ہے مرکب مفید، جس کو جملہ بھی کہتے ہیں. مرکب مفید یعنی جملہ. جملہ کیا چیز ہے؟ کس چیز کو ہم عربی میں جملہ کہہ سکتے ہیں؟ کہ متکلم، متکلم سے مراد یعنی بولنے والا، کہ متکلم بات کرے، یعنی بولنے والا کچھ بولے، اور سامع، سامع سے مطلب یعنی سننے والا، اور سننے والے کو پوری بات کی سمجھ آ جائے. کہنے والے نے کہہ دیا اور سننے والے نے پوری بات سمجھ لی، اس کو کہتے ہیں جملہ. اسی وجہ سے تو اس کو مرکب مفید کہتے ہیں. مرکب کا ذاتی معنی ہوتا ہے، یعنی مرکب ایک ہوتا ہے مفرد جو ایک چیز ہو، مرکب یعنی دو یا دو سے زیادہ چیزیں ہو. تو اسی وجہ سے جملے کو، جو کہ جملے کا یہ ہے کہ دو یا دو سے زیادہ چیزوں سے جملہ بنتا ہے. اور جملہ اس کو کہتے ہیں کہ دو یا دو سے زیادہ چیزیں بھی ہو، لیکن جب وہ چیز، اس کا پورا معنی جو ہے وہ سامع کو سمجھ آنے والا ہو، اس کو کہتے ہیں جملہ. جیسے مثال کے طور پہ کہتے ہیں ذهب زیدن، زید گیا. اب جس نے کہہ دیا، آگے والے بندے کو بھی سمجھ آ گئی کہ بھئی یہ جو ہے زید جو ہے وہ کہیں گیا ہوگا. تو یہ سے. اور ایک ہوتا ہے مرکب غیر مفید. مرکب غیر مفید اس مرکب کو کہتے ہیں کہ متکلم یعنی بات کرنے والا بات کرے، اور سامع جو سننے والا ہے اس کو پوری بات کی سمجھ نہ آئے کہ یہ کہنا کیا چاہ رہا ہے. مثال کے طور پہ جیسے کہتے ہیں غلام و زیدن، زید کا غلام. بھئی زید کا غلام فوت ہو چکا ہے، زید کا غلام کہیں گیا ہے، زید کا غلام بیمار ہوا ہے. کیا ہوا ہے زید کے غلام کو؟ تو اسی کو مرکب غیر مفید کہتے ہیں. مرکب تو ہے، دو چیزوں سے بنا ہے،
ایک جو ہے وہ غلام ہے، ایک زید ہے، دو چیزیں ہیں، لیکن یہ جو ہے وہ بات پوری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ یہاں تک انشاءاللہ کافی ہے آج، اور انشاءاللہ پھر اگلے جلسے میں کچھ اور گزارشات بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔